بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے شکر فضل اور کرم کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان بہن بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ اور آج کی جو ویڈیو وہ بہت انٹرسٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے اور بہت ذہین اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ٹپس دینے والے بھائی موجود ہیں، اور یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے۔ تو ان کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں، یہ ہیں جمیل قریشی صاحب، اور یہ بہت اچھی اچھی پیاری پیاری ٹپس دیتے ہیں، کاروباری ٹپس دیتے ہیں، اور بہن بھائیوں کو بہت پیاری جو اس ٹائم بہت حالات چل رہے ہیں، بہت پریشان حال ہیں کہ جمع پونجی نہیں ہوتی، جو جمع کرتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے آپ کو ہر روز نئے سے نئے ٹپس دیا کریں گے۔ جو آپ کمنٹس میں جو مسائل بیان کریں گے، اگلے دن جمیل بھائی جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے اچھی رائے دیا کریں گے۔ تو آج ملتے ہیں جمیل سے۔ جمیل بھائی اپنا پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں آپ سے، پھر آپ لوگوں کو ٹپس دیتے ہیں۔ السلام علیکم جمیل بھائی۔ ہاں، وعلیکم السلام اظہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ تو آج آپ ہمارے بہن بھائیوں کو کیا ٹپس دینے لگے ہیں، کس بارے میں؟ پہلے تو اپنا بھائیوں کو تعارف کروائیں، تو اس کے بعد پھر بتائیں کہ آج ان کو کون سا ایسا یعنی کہ کچھ بتانے لگے ہیں جس سے ان کا کچھ زیادہ فائدہ ہو سکے۔ دیکھیں اظہر بھائی، میرا نام آپ کو پتہ ہی ہے، جمیل قریشی ہے، اور میرا تعلق ایک انشورنس انڈسٹری سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2007 میں نے اس انشورنس انڈسٹری میں قدم رکھا، اور اس وقت ایز اے سیلز کی دنیا میں میں نے سٹارٹ لیا ہے۔ میں نے ایم بی اے کیا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ اس کے بعد میرا کیریئر کا آغاز ای ایف یو کے پلیٹ فارم سے ہوا۔ تو ایک متوسط طبقے سے ہمارا تعلق تھا، اور اس میں بس چلتا گیا۔ سیل کنسلٹنٹ کے بعد میں وہاں پہ بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر پروموٹ ہوا۔ بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے بعد ایگزیکٹو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بنا۔ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ مینیجر کے بعد سینئر ایگزیکٹو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بنا۔ پھر ان کا جو ہائیسٹ ای ایف یو کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے سیل کا، میں نے وہ اچیو کیا، وہ تھا ایز اے چیف بزنس مینیجر۔ 11 دفعہ میں نے ایم ڈی آر ٹی، ایک ان کا ایک مائل سٹون ہوتا ہے، $1 ملین راؤنڈ ٹیبل کا ممبر، وہ ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ہے۔ الحمدللہ میں نے وہ اچیو کی، کنزیکٹیو ٹائم میں نے وہ کیا۔ جب میری یہ پروفائل موو کر رہی تھی پورے پاکستان میں، تو مجھے آدم جی لائف انشورنس سے 12 دفعہ کوشش کی گئی، بلایا گیا، مختلف کمپنیاں مجھے اپروچ کر رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھے ساتھ میں میٹنگ کے لیے بلایا، تو انہوں نے مجھے جی ایم شپ دی، جنرل مینیجر پورا گروپ انشورنس کا ہیڈ بنا دیا۔ وہاں پہ مجھے ایک اچھا لوکیشن رہی میں کو میں لیڈ کرتا تھا پورا، وہاں ڈپارٹمنٹ کا وہاں ہیڈ تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے سروسز دی تقریباً 6-7 ماہ۔ اس کے بعد جیسے جیسے پروفائل نے موو کیا، اس کے بعد مجھے عسکری ڈپارٹ نے مجھے اے ڈبلیو ٹی کے انڈر جو ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر، وہاں مجھے ایز اے ریجنل ہیڈ لے لیا گیا۔ وہاں پہ اس سے اچھا مجھے پروٹوکول اور اچھا ریکگنیشن ملا۔ ساری چیزوں میں صرف یہی کہوں گا، یہ ماں باپ کی دعائیں، آج آپ جیسے کسٹمر جیسے ہوتے ہیں ان کا پیار، آپ جیسے دوست جیسے اظہر بھائی ہیں، مخلص دوست آپ کی لائف میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا زندگی میں آگے بڑھنے کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی چیز بھی زندگی میں میرا نہیں خیال کہ ناممکن ہے، صرف آپ کی نیت جو ہے نا وہ ایک رول پلے کرتی ہے۔ جب آپ کی نیت کلیئر ہوتی ہے، اس مشکل دور میں جب ہم یہ سوچیں گے کہ کر بھلا ہو بھلا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آگے بڑھیں، جب آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی زندگی میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے مجھے آج یہاں پہ بلایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اظہر صاحب کا میں دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا۔ ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن چلیں اس چینل کے تھرو اگر کوئی اویئرنیس کنہیں لوگوں کے پاس جاتی ہے اور ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اظہر صاحب کے لیے اچھا ہوگا، ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جن کے پاس جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اس میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹا طبقہ جو اظہر صاحب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جیسے یہ اس کے سیلز کے لوگ ہیں، وہ سارا دن موٹر بائک پہ گولی ٹافی کا کام کرتے ہیں اور بیچتے رہتے ہیں، اور یہ پچھلے 10-12 سال سے یہی کام کیے جا رہے ہیں، یہی 10-12 سال اگلے بھی ایسے ہی گزر جانے ہیں، یہ ٹائم نے گزرنا ہی ہے، اور لائف ان کی چینج نہیں ہو رہی، وہ لگے ہوئے ہیں بس روٹی ہی کھا رہے ہیں، کبھی لائف چینج نہیں ہو رہی۔ میرا کنسرن ان لوگوں سے ہے، ابھی چھوٹے جو لوگ ہیں جو اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتا، نو ڈاؤٹ حالات بہت ٹف ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جب انہوں نے سٹارٹ لیا، تب وہ انہوں نے
ظاہر ہے 1000 روپیہ 2000 روپیہ دیہڑی کا کما کے جاتے تھے تب وہ بھی تو خرچ ہو جاتا تھا. آج وہی اگر 1000 2000 بڑھ کے 2500 3000 وہ کما رہے ہیں تو وہ بھی خرچ ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سال 2 سال بعد وہ 5000 روپے بھی کمائیں گے تو وہ بھی مہنگائی کے ساتھ ختم ہی ہو جائے گا. لیکن ان کی جو جسمانی صلاحیت ہے کمانے کی وہ ساتھ کے ساتھ بہت ہی نیچے جا رہی ہے. وہ شاید آگے اس طریقے سے نہ چل پائیں، لیکن ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کی، ان کی شادیوں کی، ان کی اپنی ریٹائرمنٹ ایج، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو 1000 2000 3000 کما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہم ان کے لیے ایک پیکج ہم نے لانچ کیا ہے. اگر وہ صرف اور صرف اتنا کر لیں کہ شام کو وہ یہ سوچیں کہ ہم نے شٹر بند کرنے سے پہلے 500 روپیہ سائٹ پہ کرنا ہے. کمیٹی بھی تو لوگ بھرتے ہی ہیں نا. کمیٹی اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ کمیٹی بھرنے کے بعد ان کو وہی پیسے اکٹھے کر کے دے دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں اگر وہ آتے ہیں تو ہمارا 10 سال کا پیکج ہے. 10 سال میں اگر وہ 500 روپیہ ہماری سجیشن کے مطابق ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں تو وہ شام کو اگر نہیں نکالیں گے تو تب بھی ٹائم گزر جائے گا، نکال لیں گے تو تب بھی گزر جائے گا. لیکن وہ جو سائٹ پہ کر لیں گے اس پہ کم از کم 4 ملین یعنی 40 لاکھ روپے کا بینیفٹ ان کو 10-12 سال کے بعد کمپنی کے پلیٹ فارم سے ملتا ہے. اگر وہ ان کا پچھلی ہسٹری دیکھیں تو تب بھی تو انہوں نے 10-15 سال یہاں پہ گزار ہی لیے نا. اگر وہی 10 سالوں میں انہوں نے اس وقت کیا ہوتا تو آج وہ اظہر جیسی ایک کنفیکشنری کے شاپ کے مالک ہوتے. لیکن کیا ہے کہ ہم اس طرف جا نہیں رہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے یا لوگ کوئی آ نہیں رہے. تو میں ان لوگوں کو کہوں گا دیکھیں اگر آپ نے ابھی بھی غلطی کی تو اگلے 10 سال بھی بھائی گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد نہ آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو سکیں گی اور نہ ہی آپ کی ہڈیوں نے اور جسم نے اجازت دینا ہے کمانے کا. اور اس وقت پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں ذمہ داریوں. ہم ان چیز کے بچنے کے لیے جو پیسہ شام کو سائٹ پہ آپ کر لیں وہی بچتا ہے اور وہی آپ کے لیے جو ہے نا بینیفیشیل ہو سکتا ہے. یہ میں چھوٹا سا میرا میسج تھا. اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے، کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، آپ اظہر بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اظہر بھائی ہمارے جو ہے نا بہت ہی ریلائبل کسٹمر ہیں. یہ 1000 روپیز پر ڈے دے رہے ہیں. اسی سے انہوں نے ایک نیا بزنس، ایک نئی شاپ بھی اوپن کی ہے. تو اس سے مطلب آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ریلیٹڈ انفارمیشن جتنی چاہیے ہوگی آپ اظہر سے کانٹیکٹ کریں گے، یہ مجھے اپروچ کریں گے. میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو یہ دے سکتے ہیں. میں آپ کو پوری طرح اسسٹنٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جمیل میں نے ماشاء اللہ اتنے یعنی کہ زبردست طریقے سے سمجھایا کہ 500 روپے ڈیلی یعنی کہ نا یعنی کہ آپ نکالتے ہیں نا سائڈ پہ، ویسے وہ تو کھایا جاتا ہے تو 500 روپے اگر ڈیلی نکالتے ہیں 10 سال بعد آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور ہو جاتی ہے کہ آپ کا خواب جو ہے نا وہ پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو چھوٹے کاروباریوں کے لیے نا. اس سے اب کل کو جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ کچھ اس سے اپر لیول پہ، پھر اس سے اپر لیول پہ جو آپ کمنٹس میں جس دوست کو جو یعنی کہ پروگرام کے متعلق چاہیے ہوگا تو ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام اس کمنٹس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے اس پروگرام میں آپ اپنی محبتیں، اپنی پیاری رائے ضرور دیجیے گا اور اسی کے ساتھ دیجیے گا میں اجازت کل کے لیے. تو پاکستان زندہ باد، بہر بھائی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.